मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमज़ोर हो जाएंगे। मुसलमानों से लड़ाई है ही नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। खत्म। रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 40 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो 8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। कमियां तो हमारे अमल में थी ही, उन्होंने हमें साजिशों का शिकार बना दिया। बिगड़े हुए तो हम पहले ही थे, उन्होंने हमें और बिगाड़ दिया। हुस्न की नुमाइश करने बेपर्दा घूम रही थी मुसलमानों की लड़कियां। मोहब्बत के नाम पर इंसानियत के दुश्मनों ने भगवा लव ट्रैप मिशन बना दिया। आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा मैं। ये नतीजा है उन माँ बाप के गुनाहों का जिन्होंने एजुकेशन के नाम पर इस्लाम और हया की तालीम दिए बिना अपनी औलादों को घर से निकाल दिया। ये उज़्रे इम्तिहाने दिल कैसे निकल आया, मैं इल्ज़ाम उनको देता था, कसूर अपना निकल आया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की चालों और साजिशों से आगाह करने आया हूँ जो लोग इंसानियत के भी दुश्मन हैं और ख़ासकर मुसलमानों और इस्लाम के भी दुश्मन हैं। और वो लोग हमेशा इन साजिशों में लगे रहते हैं कि किस तरह वो मुसलमानों को इस्लाम से दूर करें और उनसे ईमान जैसी कीमती नेमत को छीन ले। और इसी नेमत को छीनने के लिए उन्होंने एक नए मिशन की शुरुआत करी है जिसका नाम है भगवा लव ट्रैप। इस मिशन के जरिए से वो 40 लाख से ज़्यादा लड़कियों को अपने धर्म से हटाना चाहते हैं, यानी इस्लाम से वो लोग दूसरे मजहब में दाखिल करना चाहते हैं। और 8 लाख से ज़्यादा लड़कियां इस मिशन का हिस्सा बन चुकी। और सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि हम उनकी साजिशों का और चालों का और उनकी प्लानिंग्स का बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन हालात से, जिन चैलेंजेस से, जिन स्टेजेस से हम लोग गुजर रहे हैं, इन हालात से, इन परेशानियों से निकला कैसे जाए। और सबसे ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की बात यह है कि किन कमियों और किन गलतियों की वजह से हम इन परेशानियों में फंसे। इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ कमियां और कुछ सॉल्यूशन से आपको रूबरू करवाऊंगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों तक भी शेयर करें। हो सकता है आपकी एक कोशिश की वजह से न जाने कितनी मासूम लड़कियों के फ्यूचर बर्बाद होने से बच जाएं और जो मिशन चल रहा है वो नाकाम होने में आपका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो। अब मैं उस खालिक व मालिक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन हालात से, इन चैलेंजेस से वो हमें दो चार कर रहा है। हो सकता है कि हम आज तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस टॉपिक पर ना बोलते और ना ही इन चैलेंजेस की फिक्र करते तो आने वाली नस्लों को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़े और वो हो सकता है कुछ ना कर पाए। इसलिए दोस्तों, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और एक समझदार इंसान की तरह हमें इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है और आने वाली नस्लों के लिए और जो इस वक्त मौजूदा नौजवान नस्ल है उनके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र भी करनी है। दोस्तों देखिए, हमें तंग दिल होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें और ये साजिशों का सामना तमाम अंबिया और ख़ासकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी करना पड़ा। और उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने क्या तदबीर अपनाई, क्या हिकमतें अपनाई, इस वक्त हमें वो हिकमतें अपनाकर, वो तदबीरें सोचकर और वही चीज़ अपनाकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, मेरी ये औकात तो नहीं कि मैं पेशन गोइयाँ करूँ, लेकिन मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान है कि उसने मुझे मेरे कद से ऊँची चीज़ें दिखा दी, मेरे कद से बड़े हालात दिखा दिए। और आप लोग भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन कितनी साजिशें रची जा रही हैं और हम लोग हैं कि सोए पड़े, ना जाने कौन सा कोड़ा, कौन सा दुर्रा हमें जगाएगा, ना जाने कौन सा अजाब हम पर आएगा जो हम जागेंगे कि हमने अपनी कौम के मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी छोड़ दी। हम हर कल्चर, हर माहौल अपनाने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों की लड़कियां गली मोहल्लों से निकलती हैं तो लगता नहीं कि ये मुसलमानों की लड़कियां हैं। शादी जो होती हैं उसमें जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें लगता नहीं कि ये मुसलमानों की लड़कियां हैं। एक हमें एक अजीब, एक बदहाली फैल रही है कि हमारी औरतें वेटर से पर्दा नहीं करती। जो शादी में वेटर्स हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है जैसे ये हमारे सगे भाई हैं, जैसे ये हमें गलत नज़रों से देख ही नहीं रहे।
ارے آپ تو اپنی ذمہ داری ادا کریے کہ اسلام نے عورت کے بال کا بھی پردہ بتایا، عورت کے بال اس کے سطر میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ایک سطر کی طرح، یعنی آپ نے مثال دی کہ جس طرح انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے، یعنی وہ اپنے سطر کو بے پردہ نہیں کرتا، اس لیے عورت کو بتایا کہ وہ گھر میں رہے، اس کے ایمان کی حفاظت، اس کی خوبصورتی کی حفاظت پردے میں۔ دوستوں ہم بھولتے جا رہے ہیں، آج مردوں کے کام عورتیں کر رہی ہیں، بازار جانا، شاپنگ کرنا، بے پردگی سے بات کرنا، کیا یہی کلچر ہے؟ تو کیا ہم بھگوا لو ٹریپ کا شکار نہیں ہوں گے؟ کیا ہماری عزتیں نیلام نہیں ہوں گی؟ دوستو دیکھیے، ان چیزوں کی، ان باتوں کی فکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھیں ان چیزوں کی میرے پاس کوئی ایسی پختہ ریسرچ نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن میں ان تنظیموں کی، ان سوسائٹیز کی جو خاص کر اسی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ کیسے معاشرے کو تباہ کریں، اور ان لوگوں کی ہمیشہ منشا یہ رہتی ہے کہ کیسے عورتوں کو ناپاک کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو برباد کیا جائے۔ اب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک ٹیم تیار کری گئی ہے جنہیں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، ان کی تربیت ایسے کی جا رہی ہے، انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان لڑکیوں کے پیچھے لگیں، ان کے اسکولز کے باہر کھڑے ہوں، ان کے کالجز کے باہر کھڑے ہوں، وہ بازاروں میں کھڑے ہوں، اور وہ لڑکے مسلمان لڑکیوں سے بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے الفاظوں میں بات کریں، اور وہ ایسی بات کریں کہ ان لڑکیوں کو لگے کہ یہ لڑکے بظاہر غیر مسلم ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا کر ان لڑکیوں کو اڑا کر لے جائیں، اور کچھ دن بعد پھر وہ لڑکیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور میرے سامنے ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں کہ مسلمان لڑکی نے کسی غیر کی محبت میں آ کر اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اور اپنا مذہب چھوڑا، اور کچھ دن اس لڑکے نے اپنے ساتھ رکھا، اور پھر اس نے زیادتیاں کی۔ اور دیکھیے صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان لڑکیاں ہیں، بلکہ کچھ مسلمان لڑکے بھی ایسے ہیں جو کسی مشن کے تحت تو نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی بھی تربیت ہوئی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ کچھ ہندو لڑکے ایسے ہیں جنہیں شیطانیت کے ماحول میں ایسا پالا جا رہا ہے، ان کے ذہن میں ایسا زہر بھرا جا رہا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ انسانیت کے ناطے ہمیں کسی لڑکی کو ایسے نہیں پھنسانا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ مسلمان لڑکے ایسے ہیں جو ہندو لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں، اور میرے سامنے ایسی بھی مثالیں۔ دیکھیں دوستو، ہندو کی بھی لڑکی ہماری بہن کی طرح ہے، وہ بھی ہماری بیٹی کی طرح ہے، وہ بھی ہماری ماں کی طرح ہے۔ جیسے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرے، اپنی مسلم بہن کی حفاظت کرے، اسی طرح ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر ہندو بہن کی حفاظت کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ کوئی ہندو لڑکی جا رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی ایک بڑے آدمی کو لے، اور بڑے ادب سے، بڑے لحاظ سے، بڑے احترام سے، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے اس بہن کو سمجھائے، دیکھو بہن ایسے نہ جاؤ۔ اگر وہ دیکھے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، یعنی ہندو لڑکی کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہماری بہنوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں تو میں بھی انہیں ایسے گندا کروں، تو یہ نظریہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، اور وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا بندہ ہے۔ بلکہ ہمیں ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے، ایسے معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جس سے حیا پھیلے، جس میں لوگ اپنی بچیوں کو نکالتے ہوئے فخر محسوس کریں، وہ یہ سمجھیں کہ ہماری لڑکی کو کوئی غلط نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ دوستو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ مشنز نکالے جا رہے ہیں، یہ لو ٹریپ، لو جہاد، اس کے نام سے لوگ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک نہ ایک دن اس سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیں گے، اور یہ ایک دوسری کمیونٹی کے بیچ میں نفرت گھول کے رکھ دیں گے۔ کیا اب نفرتیں کم ہیں؟ کیا ہمارا کام یہی رہ گیا کہ ہم ایسے مشنز چلائیں؟ ہمیں اور کیا کچھ کام نہیں کرنے؟ اور میں گزارش کروں گا جو مذہب کے رہبر بنے بیٹھے ہیں، ہندو مذہب کے دھرم گرو ہیں، شنکراچاری ہیں، کیا وہ اب بھی نہیں جاگے؟ کیا وہ اپنی عوام کو ایسے ہی بدحال اور گمراہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسے ہی جہالت پر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی تھی کہ بھگوا لو ٹریپ چلا تو وہ بیان دیتے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور ہم آج بھی اس ذمہ داری کو، اس اپنے فرض کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکی کو کوئی مسلمان نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں، ہم اس کی حفاظت، اس کے پردے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہر مذہبی اسکالر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہماری عوام میں جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں کیا وہ ہماری وجہ سے تو نہیں پھیل رہی، کیا وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے؟ دیکھیں دوستو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو دھرم گرو ہیں وہ بالکل بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہے، وہ بات نہیں کر رہے۔ آئے دن دیکھو دنگے ہوتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل عام ہوتا رہتا ہے، تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں آتی۔ اب دوستو یہ بات تو رہی ایک
اسکالر, ایک عالم اور ایک باحیثیت جو انسان ہے حقیقی معنوں میں, اسے کیا کرنا چاہیے. اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اس لو ٹریپ کو روکنے کے لیے. دیکھیے دوستو, سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ میری بیٹی, میری بہن یا میرے پڑوس کی لڑکی کس ادارے میں پڑھ رہی ہے, کن لڑکیوں کے ساتھ, کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور دیکھیے جو چیز قرآن نے بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اسکولز کے باہر کھڑی ہو اور اس میں بہت اچھے لوگ ہوں, جو باصلاحیت ہوں, ایجوکیٹڈ ہوں, اور زیادہ تر اس میں ایسے لوگ ہوں جن کی ایج 40 سے لے کر 60 سال تک ہو. اور اس میں آپ کسی غیر مسلم اچھے انسان کو بھی لے سکتے ہیں. اور ہر اسکول کالج کے باہر دورہ کیا جائے, اور جو نوجوان لڑکے ہیں دیکھیں انہیں مس گائیڈ کرا جا رہا ہے, لیکن ہم انہیں اچھی باتیں بتائیں, اچھائی کی طرف لے جائیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کی اصلاح کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان لڑکوں میں بھی چینج آئے گا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو دوستو دیکھیے, جب ایسا معاشرہ ہم بلڈ کریں گے, ایسی سوسائٹی بلڈ کریں گے, تبھی چینج آئے گا. ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ویڈیوز بنائیں, طرح طرح کی ویڈیوز دیکھیں اور کوئی ایکشن نہ لیں, تو ایسے چینج نہیں آئے گا. وہی چیز میں کہتا ہوں, سبحان اللہ الحمدللہ شیئر کر کر ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے. لیکن معاشرے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے. دیکھیے ابھی ہماری صلاحیتیں بکھری ہوئی ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سی اے ہے, کوئی وکیل ہے, یا کوئی سرمایہ کار ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی زمیندار ہے, سب بکھرے پڑے ہیں. ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا ایک مثبت مقصد کے لیے, ایک ایسے مقصد کے لیے جس سے معاشرہ ایک اچھائی کی طرف جاتا ہے. لوگوں میں غربت کیسے ختم ہو, لوگوں میں بدحالی کیسے ختم ہو, لوگ گناہوں کی طرف جانے سے کیسے بچیں, لوگ اچھائی کو کیسے ایکسیپٹ کریں. تو ایسا معاشرہ دیکھیں دوستو, میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہندو جو دھرم گرو ہیں انہوں نے اپنی عوام کو کھلا چھوڑ دیا, کہ جیسے کہ ایک بھیڑ ہوتی ہے نا, کہ تم چلتے رہو جن راستوں پر تم چلنا چاہتے ہو. لیکن اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہمارا یہ فرض ہے, دیکھیں مجھ سے لاکھوں ہندو بھی ایسے جڑے ہوئے ہیں جن کی ایک اچھی سوچ ہے. دیکھیں ابھی دھرم کی بات نہیں ہو رہی, لیکن وہ اچھے کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اچھائی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ پردے کے خلاف نہیں بلکہ پردے کے قائل ہیں. یعنی ان کی نظر میں پردہ عورت کو کرنا چاہیے. ہندو گاؤں دیکھیں جہاں پر آج بھی پردہ کیا جاتا ہے, وہاں کی عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں, وہاں کی عورتیں یعنی ایسے رشتہ داروں کے سامنے بھی نہیں آتی جو دور کے ہیں, یعنی وہ انجان لوگوں کے سامنے نہیں آتی اور پردے سے ہی وہ کام انجام دیتی ہیں. تو ہم جیسے جیسے ایک ماڈرن دور کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں, اور جو شر پسند لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں دوستو, کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے, یعنی وہ بیچاری 10-12 تک پڑھی اور وہ گھروں میں بیٹھ گئیں. کہ کئی ایسی ہیں کہ ہمیں اسکول یا کالج میں پڑھنے دور جانا پڑے گا, اتنے کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا, اتنے ہمارے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہمیں اسمارٹ یونیورسٹیز بنانی چاہیے, یعنی ایسی ایپ بلڈ کرنی چاہیے جس میں ہم بہت کم ریٹ پر سبسکرپشن رکھیں, اور پھر ہم انہیں ایک آئی ڈی دے دیں جس آئی ڈی کے ذریعے وہ کورس کر سکیں جو کورسز وہ کرنا چاہتی ہیں. جیسے کہ ہاؤس یعنی ہوم سائنس کا کورس ہے, یعنی وہ سائیکولوجی پڑھنا چاہتی ہیں, وہ نرسنگ کا کورس کرنا چاہتی ہیں. پھر ان کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی, ایسے کالجز تیار کیے جائیں جس میں صرف اور صرف گرلس ہی پڑھائی کریں, لڑکے کا کوئی دخل نہ ہو. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے, جو بیچاری پہلوان لڑکیاں ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اور ان کا الزام کیا ہے کہ ایک سانسد نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کری اور ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کیا, اور وہ بیچاری اتنے دن تک جنتر منتر پر بیٹھی رہی. تو دیکھیے یہ وہی نتیجہ ہے جس چیز سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. دیکھیے دوستو, اگر ہم آج نہیں جاگے, ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں جاگے, پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جاگیں گے بھی نا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کچھ بدلنا چاہیں گے بھی نا تو آپ بدل نہیں سکتے. آپ کو ایسے گرفت میں لے لیا جائے گا, ایسے آپ پر شکنجے کس لیے جائیں گے کہ آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو دیکھیے دوستو, ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں ہندوؤں سے نفرت کرنی ہے, ہمیں انسانیت کے ناطے کچھ اچھے کام کرنے ہیں اس اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ کافروں پر ظلم کرو, انہیں جبراً اسلام کی دعوت دو اور ان سے اسلام قبول کرواؤ, بلکہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم اچھائی کی دعوت دو اور خود بھی اس پر عمل کرو. جو بات تم کہہ رہے ہو سب سے پہلے اس پر عمل کرو. اب دیکھیں دوستو, ہم ایک اچھے معاشرے کی بات کرتے ہیں, ایک اچھی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, جابس نہیں کرنی چاہیے. کیا ہم نے ایسا مینجمنٹ بنایا؟ اس کو بنانے کے لیے کوشش کری؟
हम लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर, हम लगे हुए हैं बड़ी शादियों में, हम लगे हुए हैं घर अच्छे से अच्छा बनाने में, हम लगे हुए हैं हर साल हज और उम्रा करने में। हम सोसाइटी को बिल्ड करने में नहीं लगे हुए। हमने मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह समझ ली। हम सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद और वापस आ जाते हैं। मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ इरशाद फरमाया करते थे, लोगों के मसाइल सुना करते थे, उनकी फिक्र करा करते थे। ये है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़का का मतलब क्या है, यानी नमाज कायम करो। नमाज पढ़ना कहते किसे? नमाज पढ़ना इसे नहीं कहते कि आप नमाज पढ़कर आए और घर में आराम से सुकून से बैठ गए। लोग गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करते रहें, लोग ज़िना कर रहे हैं, ज़िना करते रहें, लोग हक तलफियाँ कर रहे हैं, हक तलफियाँ करते रहें, लोग हुकूक ज़ाया कर रहे हैं, लोग हुकूक। ये नमाज नहीं है। नमाज का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, बल्कि नमाज कायम करो। नमाज जो हमें सिखा रही है, नमाज हमें ये सिखा रही है कि नज़रों की हिफाजत कैसे करी जाती है। नमाज हमें ये सिखा रही है कि एक सफ़ में जो हम एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्या हम मुआशरे में या हम मस्जिद के बाहर भी एक साथ खड़े हुए हैं बुराई को मिटाने के लिए? क्या हम एक साथ खड़े हुए हैं अच्छाई को फैलाने के लिए? क्या हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो मुआशरे को और इस्लाम की बुनियादें मजबूत करने के लिए लग रही हैं? नहीं लग रही। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस भगवा लव ट्रैप के बारे में और खुलकर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चैलेंजेस से कैसे लड़ा जाए और हम क्या क्या चीज़ें इस्लाम के लिए कर सकते हैं और ख़ासकर अपनी कम्युनिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिससे दूसरे रिलीजन को भी फ़ायदा हो, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो और वो ये समझें कि जो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो इस्लाम क्या था। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।